بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 7 میں آپ تمام بھائیوں کو ویلکم ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس صاحب سے براہ راست لائیو سوالات کریں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ آلریڈی پینل میں موجود ہیں حسن بھائی۔ ابتدا میں ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہوں گا، اور کچھ ہفتے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ وہ غزہ میں رہنے والے فلسطینی مسلمانوں کو وہاں سے ری لوکیٹ کریں گے اور حماس کو وہاں سے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیں گے، اور پھر فیوچر میں اس غزہ اسٹرپ کو اپنے مفادات کے لیے ری بلڈ کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسا اقدام کیا جانا تھا جس پر بہت سے دنیا بھر سے بہت سی مذمت کی گئی۔ جب اسی حوالے سے آپ نے استاذ غامدی صاحب سے سوالات کیے اور ان سے مذمت پر اصرار کیا، تو اس پر انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میری مذمت کرنے یا پھر نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن لوگوں کے پاس وسائل ہے، آخر میں فیصلہ انہی کا ہوگا۔ تو غامدی صاحب کی اسی سٹیٹمنٹ پر ان موصوف نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ کی مذمت کرنے سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے، جو آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے وہ سامنے آئے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک بہادر شخصیت ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا اور طنز کیا کہ آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا مجال ہے کہ آپ وہاں کی اسٹیٹ پالیسیز سے اختلاف کریں، اور پھر مزید انہوں نے وہی جو روایتی طریقہ واردات ہے ان کا کہ آپ کو اور انجینئر صاحب کو رینڈ کارپوریشن نے منتخب کر کے اس وجہ سے لانچ کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اندر جو تھوڑی سی غیرت ابھی باقی ہے اسے ختم کر دیں اور مسلمانوں کو ٹرانسجنڈر بنا دیں۔ اور وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ انفیریئر سائیکالوجی کی اپروچ کہ وہ امریکہ اسرائیل جتنا بھی ہمیں مارتا رہے ہم نے کچھ بھی جواب میں نہیں کہنا ان کو، یہ اپروچ جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں بے وفا بنا دیتی ہے، اور آپ لوگ ہی ہمارے اصل دشمن ہیں، اور قیامت کے روز بھی آپ لوگوں کا حشر انہی بے وفاؤں اور غداروں کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ پوری کی پوری کمنٹری ان موصوف کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پورے تبصرے کے پیچھے ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے، اور آپ نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کیوں نہیں کی، اس کا پورا پس منظر کیا تھا؟ میں چاہوں گا کہ اس پر اپنی وضاحت پیش کریں۔ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، فلسطین کے قضیے کے حوالے سے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے۔ لوگ اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں ابتدا سے انتہا تک تو ہمارے چینل کے اوپر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اس مسئلے کے اندر جو دنیاتی استدلال پیش کی جاتا ہے، وہ اس کے سیاسی حل کے حوالے سے جو ان کی آراء ہیں وہ سب کچھ سامنے آ چکی ہیں۔ اس کو لوگ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، تجزیہ و تحلیل کریں، نقد و نظر کریں۔ کسی شخص کی آراء روئے زمین پر تنقید سے مستثنیٰ یا ماورا نہیں ہے، بحیثیت انسان کے انہوں نے آراء دی ہیں۔ میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مختلف جتنے دینی نقطہ نظر ہیں ان سے سیکھتا سمجھتا ہوں، ان سے کچھ اپنی آراء بھی بنتی ہیں، ان کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔ تو جو کچھ میں نے بھی اس پس منظر میں مختلف پچھلے میرے خیال ہے 2 سال میں کوئی 15-20 مواقعوں پر گفتگویں کی ہیں، کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں، ان پہ جو آراء پیش کی ہیں اس پہ ہمارا تفصیلی نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے۔ لوگوں کو حق ہے وہ اس پہ تنقید کریں، لیکن تنقید کرتے وقت 2 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بطور مسلمان جب کسی قضیے کے حوالے سے تدبیری امور میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس وقت جو مظالم دنیا بھر میں جاری ہیں، جو عالمی قوتیں انسانیت سوز المیوں کو وجود پذیر کر چکی ہیں، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اس کے علاوہ دنیا بھر میں، کشمیر کے اندر، اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے چچنیا میں، جہاں کہیں بھی ظلم، جبر اور اس نوعیت کا استبداد ایک انسانیت سوز مراحل سے گزر کر دنیا کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم کرتا ہے، اس کی حمایت کی جا رہی ہے۔ کسی تدبیری معاملے میں یا لاہ عمل میں یا مسلمانوں کی سیاسی مواقف میں جب کوئی نیا یا مختلف نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مسلمانوں میں عمومی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو لاہ عمل ہم نے اپنایا ہے اس کی مخالفت در حقیقت جو فریق مخالف ہے اس کی حمایت ہوگی۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر جہاں پر گفتگو ہوئی، جہاں پر اس فقیر کو کچھ بات کرنے کا موقع ملا، یہیں سے بات شروع کی کہ یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس درد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس ظلم کو روکا جائے۔ روکنے کے لیے جو مطالبہ اس وقت ہم سے کیا جاتا ہے یا امت مسلمہ سے کیا جاتا ہے، وہ مطالبہ کیا ہے؟ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت چونکہ ایک ظلم کی کیفیت ہے، بچے مر رہے ہیں، اسپتالوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عورتوں
کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ موقع نہیں ہوتا اس طرح کی بات کرنے کا کہ آپ تجزیہ اور تحلیل کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ لائے عمل ٹھیک نہیں تھا یا کن کی وجہ سے اس جگہ پر پہنچے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کا موقع ہے، یعنی اس موقع پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس موقع پر پوری دنیا کے مسلمان مطالبہ پیش کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں مسلم امہ کی لیڈرشپ سے، دانشوروں سے، علماء سے، ان کے سیاسی حکمرانوں اور زعماء سے، ریاستی کارپردازوں سے۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ کیا یہ ہے کہ اس وقت جو ظلم وہاں پر ہوا ہے اس کی مذمت میں آپ 2 بیانات جاری کر دیں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ خطوط ارسال کر دیں جس سے آپ کی حمایت کا وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس جنگ میں جیتنے کے لیے آپ فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ آپ گزشتہ کل علماء نے پریس ریلیز جاری کی ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ان کے مطالبات ہیں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت، ہماری فوجی صلاحیت وہ کہاں سوئی ہوئی ہے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ان مظلوموں کی مدد کرے۔ مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس جنگ میں جب آپ کسی ایک فریق کی مدد کرتے ہیں تو آپ جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جنگ کا جب حصہ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب جو جنگ کے اندر معاملات ہو رہے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان امت اٹھے اور وہاں پر جو جنگ جاری ہے اس جنگ میں اپنی حمایت ڈالے۔ وہ حمایت ایک عام فرد پیسوں کے لحاظ سے ڈال سکتا ہے، اس سے ڈالے، حکمران ایئر فورس بھیج کے ڈال سکتا ہے، اس سے ڈالے، مسلم امہ مشترکہ طور پہ لاہ عمل بنا کر۔ تو سب کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس جنگ میں اس فریق کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جنگ رک جانی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلام آباد کے اندر جو سب سے بڑا اجتماع ہوا اس موضوع پر، اس میں کیا مطالبہ کیا کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں مخالفت کرتے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو نیریٹو ہے، وہ نیریٹو تو یہ ہے نا کہ ظلم 70 سال سے جاری ہے۔ جب ظلم 70 سال سے جاری ہے تو اس وقت اس جنگ کو روک دیا جائے اگر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنگ شروع کیوں کی گئی تھی 7 اکتوبر کے بعد؟ کیونکہ ظلم تو پیچھے سے جاری ہے۔ اور ہم پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حماس اس کی ذمہ دار ہے، اس وقت جو یہاں پر بلڈ شیڈ ہو رہا ہے تو ذمہ دار تو اصل میں اسرائیل ہے، 70 سال سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو 70 سال سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس لیے جنگ ناگزیر تھی، تو اس کا مطلب جنگ کو نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ اگر جنگ آج رک گئی تو کل پھر یہ ظلم ہوگا اور کل پھر جو فریق مخالف ہے وہ کھڑے ہو کے کہے گا جی جنگ ناگزیر ہے، اب ہم نے جنگ کرنی ہے، آج حماس ہے کل کوئی اور گروپ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ تو ہونی چاہیے تھی، ناگزیر تھی، اس کی ضرورت تھی۔ ایک طرف سے ظلم اور جبر کا اس قدر پہاڑ توڑ دیا گیا کہ اب کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ تو جب رستہ نہیں بچا تھا تو امت مسلمہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس مطالبے کے اوپر میں نے گزارشات پیش کی۔ میری جو حالیہ ویڈیو سامنے آئی جس میں مختلف لوگوں نے بہت شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ تو اصل میں مظلوم کی حمایت سے دور رہ کر ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ تو میں نے تو جس چیز کا جواب دیا ہے وہ امت مسلمہ سے اس مطالبے کا جواب دیا ہے۔ کیا یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں اس وقت؟ یہی مطالبہ ہے نا کہ اس جنگ میں آپ اپنی حمایت ڈالیں۔ تو میں نے یہ گزارش وہاں پیش کی ہے کہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اگر آپ حمایت ڈالتے ہیں اس موقع کے اوپر، جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، جنگ کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ بھی اصل میں اس مخالف قوت کے سامنے برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، مثلا آج پاکستان جو ہے وہ یہ کام کر لے، جن ممالک نے یہ کام کیا، مثلا ایران نے کیا یا لبنان نے کیا یا شام نے کیا، تو ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس معاملے سے کوئی نظر نہیں چرا سکتا۔ یہ دنیا کی آبویس حقیقتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مذہبی لوگ اس وقت امت مسلمہ سے یہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں۔ اس مطالبے کے جواب میں نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ لڑنا پیش نظر ہے تو اس لڑائی کے اندر آپ فریق بنتے ہیں تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں۔ وہ کانسیکوینسز آج آپ کو وہاں نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم یہ کانسیکوینسز گنواتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم تو ظالم کی حمایت کر رہے ہو۔ اس کا ظالم کی حمایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظالم کی حمایت تو تب ہو کہ جب آپ میرے منہ سے یا غامدی صاحب کے منہ سے یہ کلمہ سنیں کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے انصاف کے عین مطابق ہے، جو وہاں پر بچوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، جو ہسپتالوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی داستان رقم ہو رہی ہے، وہ سب عین انصاف کے مطابق۔ کسی ایک موقع پر ہماری زبان سے آپ نے یہ چیز سنی، اس کے بالکل برخلاف جو بات غامدی صاحب نے ہر جگہ پر کہی اور جہاں مجھے موقع ملا میں نے کہی، وہ یہ تھی کہ بھائی یہ ظلم تو ہو رہا ہے۔ اپنی حالیہ جو میری گفتگو ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ کہا کہ اس میں کہیں اسرائیل کی معصومیت کی بات نہیں ہو رہی، کہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے ظلم نہیں کیا۔ ہم نے ہر جگہ پر ہر موقع پر گفتگو اسی سے شروع کی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بھی دکھی ہیں۔ کون شخص ہوگا اس دنیا کے اندر مسلمان ہونے سے درکنار، یعنی وہ اگر یہودی بھی ہو کوئی، اس کے اندر اللہ نے فطرت سلیمہ رکھی ہو، وہ مسیحی بھی ہو، وہ انسان ہو،
اس کا دل روئے گا اس صورتحال کے اوپر، ہر شخص کا دل روتا ہے، لیکن اس دل رونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ لاہ عمل اپنایا گیا ہے، اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، اس اسٹریٹجی کے اوپر تنقید نہ کی جائے؟ اور آپ کہتے ہیں یہ موقع نہیں ہے، تو بھائی کون سا موقع ہے؟ آپ بتائیے کہ اسی اسٹریٹجی کے امتداد کی تو دعوت دی جا رہی ہے، اسی اسٹریٹجی پر ایک تنظیم نے عمل درآمد کیا تھا، پوری امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسی اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرے، وہ جنگ کے اندر شریک ہو جائے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مالی امداد کریں۔ کل میں سن رہا تھا کہ گولیاں ختم نہیں ہونی چاہیے، لوگ چندے کر رہے ہیں، امدادیں کر رہے ہیں، کس چیز کی امداد؟ جنگ لڑنے کی امداد کر رہے ہیں۔ تو اگر جنگ لڑنی ہے تو سچائی سے بولیں تو صحیح کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اگر جنگ نہیں لڑنی تو پھر اس کا مطلب آپ بھی ایک لاہ عمل دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے، مثال کے طور پہ ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ تو اس پہ اگر میں آگے بڑھ کے کہوں، یہ کتنی بزدلی کی بات ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے مسلمان بچے اور مسلمان بہنیں وہ خون سی ندیاں وہاں پر بہائی جا رہی ہیں، اور آپ کا اتنا ضمیر کمزور ہو گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایئر اسپیس نہیں اجازت دینی چاہیے، آپ کہتے ہیں بائیکاٹ کی اجازت دیں۔ بھائی آپ کو تو جا کے لڑنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ کہوں جواب میں کہ دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان عالمی طاقتوں کے خاتمے میں سنجیدہ نہیں ہے، کیا یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا؟ اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ بھائی وہ تو اپنے لحاظ سے مزاحمت کی بات کر رہا ہے، تو ہم آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ مزاحمت کی اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہے وہ قابل عمل نہیں رہی۔ اگر قابل عمل رہی ہوتی تو اس کے کچھ نتائج ہمارے سامنے آتے، وہ نتائج کے ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان مغربی ممالک کی معلوم تاریخ کے اندر جو سب سے بڑی عوامی احتجاجی مظاہرے ہوئے وہ کس پہلو سے تھے؟ وہ عراق کی جنگ پہ تھے۔ آپ برطانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں 2004-05 کے بعد سے، اور آپ یہ صورتحال دیکھیں امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ شریک ہوئے، احتجاج کیا، سب کچھ کر دیا، لیکن کیا اس کے نتیجے میں ان عالمی طاقتوں کے جو مفادات تھے وہاں پر انہوں نے جنگ کو چھیڑنا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ غامدی صاحب جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی مذمت کے دو الفاظ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا کھیل ہے اور طاقت فیصلہ کن ہو جاتی ہے، تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم سب دکھی ہیں بھائی، ہم سب خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن اس خون کے آنسو رونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر کہیں نہیں کہا جاتا کہ ہم تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بتدریج ہمیں جو کچھ حاصل تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جنگ ہی واحد ناگزیر رستہ تھا، تو اگر جنگ ہی واحد ناگزیر رستہ تھا تو پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ اور آپ کا یہ ہم سے مطالبہ اگر ہو کہ سب لوگ ان نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا کوئی ایسی آواز نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر جو یہ توجہ دلائے کہ بھائی یہ موقع نہیں ہے جنگ کا، اس وقت آپ کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کو امن کا وقفہ چاہیے ہے، اس صورتحال کے اندر جو کچھ تھا آپ کے پاس وہ بھی آپ کے پاس سے چلا گیا، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اپنے لاہ عمل پر، اپنی تدبیر پر دوبارہ سے غور و فکر کریں؟ اس پورے قضیے کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ظالم کی حمایت پیدا ہو رہی ہو؟ بھائی مظلوموں کو مرنے سے بچانے کی استدا ہے، مظلوموں کو بچانے کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک دل سوزی ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت دو جذباتی تقریریں کر کے کہ ہم عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی ہمارا مکتبہ فکر تو ویسے ہی اپنے اجتہادات کی وجہ سے ہر وقت ہدف تان بنا ہوتا ہے، دو جملے کہنے ہیں، چار جذباتی تقریریں کرنی ہیں، کیا اس موقع پر یہ ہمارے لیے کوئی نفع کا سودا ہے کہ سب لوگ اٹھ کے ہمیں گالیاں دیں اور کہیں کہ یہ تو غدار ہیں اور یہ تو امریکہ میں جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کہ ہم یہ جذباتی؟ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی عزتوں کو اس طرح مجروح کرے؟ کون شخص یہ چاہتا ہے؟ کون سا طبقہ، کون سا فریق یہ چاہے گا؟ صرف وہ شخص اور وہ فریق اور وہ طبقہ یہ کہا جس کے دل میں امت کا اصل درد ہے، جس کے دل میں اپنی ملت کا اصل سوز ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے سب لوگوں کی مخالفت میں جا کر یہ بتا رہا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن نہیں گزریں گے، چند مہینے نہیں گزریں گے، یہ ساری کی ساری صورتحال ماضی کا ایک قصہ بن جائے گی۔ میں نے جس وقت شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پاکستان کے اندر جس وقت امریکہ نے حملہ کیا افغانستان میں، اپنے مدرسے سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک عالمی قوت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے فتح و نصرت اور نویدیں اور فرشتوں کی داستانیں اور خواب اور قصے اور قبروں سے خوشبوئیں، یہ چیزیں ہم نے سننی شروع کی۔ کچھ عرصہ گزرا تو معلوم ہوا
کہ اس وقت اسلحے کی شدید ضرورت ہے تو آپ چندہ کریں. وہ چندہ لوگوں نے کرنا شروع کیا. کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ جی اتنے لوگ شہداء ہو گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ قید میں چلے گئے, اب ان کو چھڑانے کے لیے چندہ کرنا چاہیے. اور پھر کچھ عرصہ گزرا کہ ختم خواجگان کا وہاں پر ورد ہونے لگا, سورہ کہف کی تلاوتیں ہونے لگیں, اور پھر خطبوں کے اندر بددعائیں ہونے لگیں. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس موقع پر جو امت مسلمہ سے مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے, اس مطالبے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس مطالبے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہماری قیادت, ہماری سیادت, سیاسی زوما یہ بزدل ہیں. اور پھر ہمارے ملکوں کے اندر وہ حوصلہ مند نوجوان جو اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتے, جو امریکہ تک تو نہیں پہنچ سکتے, وہ پھر ان کے ساتھ باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے ملک کے اندر KFC کو نظر آتش کیا جاتا ہے, پھر آپ کے ملک کے اندر علماء کو شہید کیا جاتا ہے. یہ وہی علماء ہیں حالیہ دنوں میں, ہم یہی تو درد دے کر اٹھے ہوئے سوسائٹی میں, یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ یہی علماء تھے جو افغانستان کے اندر اس جہاد کی حمایت کرتے تھے, لیکن جب صورتحال پاکستان کی طرف آئی, مخالفت کی, تو اپنے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا انہی مسلمان مومن بھائیوں نے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو فضا پیدا کی جا رہی ہے, اس فضا کے اندر ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. ایک دو نسلیں اس محرومی کے جذبے سے جئیں گی اور اس کے اتنے خطرناک نتائج نکلیں گے. تو اگر یہ موقع نہیں ہے اس موقع پر کہ جس وقت آپ پوری امت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جا کے جنگ میں شامل ہو, جنگ کی حمایت کرے اور لڑنے کے لیے تیار ہو, تو آپ کے خیال میں اگر آپ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے, جنگ کی حمایت کریں گے, تو جو فریق مخالف ہے وہ آپ کو اپنا محسن سمجھے گا, دوست سمجھے گا, وہ آپ کو بھی دشمن سمجھے گا. اور جو کچھ اس نے وہاں کر ڈالا ہے وہ آپ بھی اپنے اوپر کروانے کے لیے اس کو آمادہ کر لیں گے. تو ہم جب بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, اس پس منظر میں کرتے ہیں, اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کرتے ہیں, اور یہ بات جو کہی جاتی ہے مسلمانوں کی جانب سے کہ یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی سامراج اور قوتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر تدبیر کا اختلاف آپ لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے اور اپنی اسٹریٹجی کی ناکامی کی فرسٹریشن آپ لوگوں کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہے کہ کسی شخص کی یہ گفتگو سننا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ ہم اس وقت جس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں اس میں ہمارے اپنوں کا کیا کردار ہے. اسرائیل مجھ سے مشورہ کر کے گفتگو کرتا ہے, آپ کہتے ہیں اسرائیل کو گالی دو, امریکہ کو گالی دو. بھائی امریکہ کو گالی دینا مسئلے کا حل ہے؟ گالی دے یعنی گالیاں دے دے کے گلے خشک ہو گئے مسلمانوں کے, مسئلے کا حل نکلا؟ یعنی آپ ہمیں بھی اس صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی گالیاں دو, تم بھی اس کو برا بھلا کہو, تم بھی متون کہو, تاکہ تمہارے سننے والے بھی اسی جذباتیت میں مبتلا ہوں اور اسی نفرت کی لہر میں چیزوں کا تحلیلی انداز میں تجزیہ اور مطالعہ نہ کر سکے. کوئی لوگ تو امت کے اندر ہوں جو لوگوں کو صحیح رخ دکھا سکیں, جو لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی. تو اس سے کیا تعلق ہے کہ غامدی صاحب جب بھی فرماتے ہیں کہ مذمت کے دو لفظ کہہ دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, وہ مذمت تو ان کے دل میں خون کے آنسوں کی طرح روتے ہیں. یعنی انہوں نے اس وقت, آپ پڑھیے ذرا ان کی کتاب خیال و خامہ میں, جس وقت امریکہ نے حملہ کیا عراق پہ, ان کی نظم پڑھیے, لکھا ہے انہوں نے, بتایا ہے کہ ہم ان لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں. تو درد محسوس ان کے دل میں زیادہ ہوتا ہے جو اپنوں کی گالیاں کھانے کے باوجود ان کو بچانے کی راہ عمل دے رہے ہیں. یہ درد ان کے دل میں زیادہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اپنی جانوں کو محفوظ رکھ کر وہ تدابیر بتا رہے ہیں جن میں ان کی جان پر کوئی حرف نہ ہے. کل آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ریسٹورنٹس کو جلایا گیا, آج پولیس اعلان کرے کہ جن مجاہدین نے یہ کام کیا ذرا سامنے آئے, ایک شخص نکلنے پر آمادہ نہیں ہوگا, کوئی آ کر اپنا نام نہیں لکھوائے گا میں نے یہ کام کیا. تو یہ جو جذبہ ایمانی ہے, اگر تو یہ جذبہ ایمانی دین کے لیے ہے تو بھائی دین کے مزاج کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے پابند ہیں, اس میں جہاد و قتال کی شرائط موجود ہیں. اپنی طاقت کا جائزہ لینا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد صورتحال میں کیا تبدیلی آتی ہے. لوگ کس سے سنا رہے ہیں کہ بھئی بدر کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے, احد کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے تو عبداللہ بن ابی والا کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں سوال پوچھتا ہوں آگے بڑھ کے کہ بدر کے اندر فرشتے اترے تھے نا, تو یہاں کیوں نہیں اترے فرشتے؟ کہاں ہیں فرشتے؟ کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ میں نے گزشتہ دنوں بھی ایک گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی, اور میں اللہ کو حاضر جان کر یہ عرض کرتا ہوں, میں ان لوگوں سے ملا ہوں, میں نے مذہبیت کی کوکھ میں آنکھ کھولی ہے, ان جہادی تنظیموں کی حمایت میں نعرے لکھے ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے ضرب مومن نکالیے, 20 کی تعداد میں اس میں آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں. اسی جذبہ اور حمیت کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے. ان لوگوں کو دیکھا ہے, اس صورتحال کو دیکھا ہے افغانستان کے اندر, جس وقت دشت لیلہ کے صحراؤں میں ہزاروں لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے
ان کے اپنے حبس اور پسینے میں ڈبو کے مار دیا گیا، اور جو بقیہ قیدی تھے جیلوں میں جس طرح سے وہ رہے، وہ چیختے تھے، پکارتے تھے کہ کہاں ہے خدا کی مدد، کہاں ہے خدا کی نصرت۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جذباتی کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا جواب دیں کہ بدر میں تو فرشتے اترتے نظر آئے تھے، تو یہاں پر کیوں نظر نہیں آئے؟ یہاں پر کیوں اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں پر جو اصول تھا اس کو آپ غلط سمجھے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی طاقت کا کچھ نہ کچھ توازن ہے، خود قرآن مجید بتاتا ہے اس توازن کے بارے میں۔ تو یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یعنی ایک جگہ پر میسور ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کے ہاں بجلی تک اس مخالف قوت کے ہاں سے آتی ہے، جس کے ہاں معیشت چلانے کے لیے اس مخالف قوت کے گھر میں جا کر مزدوری کر کے لوگ واپس آتے ہیں، وہ اگر گرد و پیش کی ریاستوں سے مدد لے کر ایک حملہ کرتی ہے، وہ ریاستیں آج کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ایران اس کے بعد حملہ آور ہو گیا اسرائیل کے اوپر؟ کہاں ہیں وہ ریاستیں جو اس چیز کی حمایت کرتی تھیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس درد دل کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ جس طرف مسلم امہ کو جھونکا جا رہا ہے وہ ہماری نسلوں کی بربادی کا سبب بنے گی، اور اس وقت ایک نسل ہم گنوا بیٹھے ہیں وہاں پہ، یعنی 50,000 لوگوں کے بعد کہ وہ لوگ وہاں پر ختم ہو گئے، ظالم نے ظلم کیا، لیکن ہم لوگوں نے اس ظلم کرنے کی راہ ہموار کی کہ نہیں کی؟ سوال یہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں راہ ہموار کی تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظالم کو ہر چیز کی بلینک چیٹ مل گئی۔ راہ ہموار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جو کچھ ہمیں حاصل تھا، ظالم کے ظلم سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لائے عمل اپنایا؟ جو مثال کے طور پہ امکانات پیدا ہوئے، اور یہ پہلی جنگ ہے جو 70 سال میں لڑی گئی، 4 ممالک نے مل کے جنگ لڑی ہے، اور کبھی موقع ملے آپ کو تو پڑھیے گا، مولانا مودودی صاحب کی صاحبزادی نے اپنے والد کی یادداشتوں میں کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان ممالک کی ایئر فورس میں، ان کو یہاں کے علماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کے قصے سنا رہے تھے، اور فتح و نوید کی پورے اندیے دے رہے تھے، لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ تو بات سمجھنے کی ہے، بات غور و فکر کی ہے۔ امت کا اگر خون بہہ رہا ہے تو وہ لوگ اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں جو امت کی گالیاں مول لے کر لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کن کی حکومت ہے، وہ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ عالمی نظم کیا چیز ہوتا ہے۔ ایک اعلان کیا ہے یہاں کے صدر نے ٹیرف کا، پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے، لوگ ان سے مطالبات کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو جائیں گی۔ کیسے تباہ ہو جائیں گی؟ آپ تو آزاد تھے، آپ تو خود مختار تھے۔ یہ خود مختاری اور یہ آزادی یہ حقیقت کی دنیا میں بھی پائی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو یہ احتجاج، یہ تحریکیں، ہندوستان کے اندر تحریک خلافت سے بڑی کوئی احتجاجی تحریک تھی؟ ہندو مسلمان اس میں شریک ہو گئے کہ ہم نے اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کو بچا لیا۔ کیا اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں؟ تو غامدی صاحب نے اس درد دل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ طاقت اندھی ہوتی ہے، طاقت بہری ہوتی ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی۔ اس سے معاملہ کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر امت مسلمہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتح پا سکتی ہے تو وہ ضرور فتح پائے، اور اس طرح کے احتجاج، اس طرح کے بائیکاٹ، اس طرح کے جلاؤ گھیراؤ، اس طرح کے مذمتیں، اس طرح کی قراردادیں منظور کرنے سے ان کے جذبوں کو تسکین ہوتی ہے۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جاتی ہے تو بھائی ہم بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے۔ تبدیلی نہیں آئی نا، رونا کیا ہے؟ رونا یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، کشمیر میں نہیں آ رہی، جو کچھ حاصل تھا وہ بھی چلا گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی یہاں پر بھی نہیں آئی۔ آپ دیکھ لیں کہ 70 سال کے اندر وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کیا ہم نے کوئی ایسی تدبیر اپنائی؟ ہمیں جو مواقع ملے تھے، مثال کے طور پہ 2 اسٹیٹ سولوشن تھا، کہا جی وہ بھی نہیں مانتے 2 اسٹیٹ سولوشن کو، تو ہم مانیں؟ سوال یہ ہے، وہ نہیں مانتا، اس کے ہاں بھی اسی طرح کے فتنہ پرداز اس کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہم نے آگے بڑھ کے کہا کہ اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا ہے چلو اسی کو نافذ کر لو؟ کیا ہماری مذہبی قیادت اس پر کھڑی ہوئی تھی؟ کیا وہ پوری دنیا کو اس کا درس دیتی تھی کہ مانو کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں، مانو کہ عالمی قوتوں نے ایک خطے کو میں ایک قوم کو لا کر بٹھا دیا ہے، جبرن بٹھا دیا ہے، زبردستی بٹھا دیا ہے، چلو اس وقت طاقت نہیں ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ عالمی سامراج کوئی خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے دنیا میں بیٹھے ہوئے امریکہ اور اسرائیل، یہ بھی تبدیل ہوں گے، لیکن وقتی لاہ عمل تدبیر کے اندر کیا کبھی ہم اس میں بھی آئے کہ ہم اپنے حالات کی رعایت سے سوچیں؟ کل ممکن ہے کوئی دوسری عالمی قوت بن جائے، وہ ہمیں خطہ واپس لے کر دے دیں، کیا یہ خطہ ہمارے ہاتھ سے ماضی میں نہیں گیا؟ تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس بات کو، مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، تردد یہ ہے کہ ان کو نہ دین کے باب میں
کسی اختلاف کو گوارا کرنے، کسی تنقیدی فکر، کسی نئی سوچ کو برداشت کرنے کی تربیت دی گئی ہے، نہ سماج، دنیا، سیاست اور تدبیر کے معاملات میں کسی اختلاف کو گوارا کرنے کی۔ ہم دیکھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں پر، اور اس بلیک اینڈ وائٹ میں جو شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ شخص ہمارا حمایتی ہے، ورنہ وہ ظالم کا حمایتی ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت کی بات ہے، کچھ وقت گزرے گا، ہمیں پتہ ہے اس وقت جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اجنبی آواز ہے، یہ وقت گزرے گا، اور یہ آوازیں جن جن لوگوں نے ماضی میں اٹھائی ہیں، لوگوں نے صدیوں کے بعد ان کو اپنی ملت کا محسن و مہربان سمجھا ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر جو کچھ ہمیں حاصل تھا، کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ کچھ ہمیں حاصل رہا؟ یعنی اس کے بعد 100 سال جو غلامی کے ہم نے گزارے، تو ہمیں غلامیوں میں جانا اور غلام بننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اگر اس کی حسرت ہے تو غامدی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی لڑ بھڑ کے دیکھ لیا نا اپنے آپ کو حاصل کیا ہوا، اگر وہ حاصل لڑنے سے نہیں ہو رہا تو کوئی اور راہ عمل اپناؤ۔ تو اس طرح امت کے بڑے مفکرین، یہ محسنین، گالیاں کھانے کے باوجود بھی امت کو رستہ دیتے ہیں۔ آپ اس رستے سے مخالفت کی راہ اپناتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن کسی کی نیت، کسی کے محرکات، کسی کی حمیت، ہمارے علماء دین میں اختلاف کرو تو کہتے ہیں بھائی ان کے تو عقیدے میں مسئلہ ہے، یہ راسخ العقیدہ نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سیاست میں اختلاف کرو تو یہ ملت کے غدار ہیں، یہ امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، یہ کام کرتے ہیں۔ اس امریکہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا کیمرہ آپ کے سامنے ہے، میرے دائیں ہاتھ میں مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ دین کی سیاسی تعبیر پیش کرتا ہے، غلبہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، نظریوں سے اختلاف کرتے ہیں، اس کے باوجود عزت اور احترام سے سینوں پہ لگا کے پھرتے ہیں ان لوگوں کو۔ امت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو کاٹنا، اپنے لوگوں کو نکالنا، اپنے لوگوں کو جو تمہیں کوئی راہ عمل دے سکتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، اور ان لوگوں کو لیڈرشپ کی جگہ پر لے کر آنا جو جذباتیت پیدا کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پھر آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جا کے گھروں میں سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا بھر میں ظلم ہوتا ہے، بچے مرتے ہیں، اور آپ یہاں پر آئیں سسکیاں بھرتے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام ہے، ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قضیہ ہے، اس قضیے میں تو 70 سالہ ظلم کی تاریخ اور داستان رقم ہے، کسی نے اختلاف کیا آپ سے؟ یعنی کبھی ہمارے منہ سے آپ نے سنا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے؟ ہم تو اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں بھائی کہ اسرائیل پوری دنیا کے اندر یہ جو ممالک کی لکیریں کھینچی گئی ہیں یہ کوئی عدل و انصاف کے اوپر ہیں؟ یہ پاکستان کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے، یہ برما کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے، یہ کردستان کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے، افغانستان کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے؟ عالمی سامراج نے جنگوں کے اندر فاتحین بن کے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں، ان میں سے کون سی چیز انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے؟ یہی چیز غامدی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت اندھی ہوتی ہے، تو یہ کیا طاقت کے اندھے پن کی حمایت ہوتی ہے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی اخلاقیات نہیں ہے؟ لوگوں نے لکھا کہ غامدی صاحب نے کہا کہ جی طاقت اندھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اخلاقیات کو نہیں مانتے۔ وہی وہ آگے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی اندھا ہو جائے اور لاٹھی مار رہا ہو تو اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اپنا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات میری ہے نا، میری اخلاقیات ان کی اخلاقیات کیسے بن سکتی ہیں؟ کل میں نے دیکھا ایک بڑے مذہبی عالم ایک جگہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، حماس نے 1200 بندے مارے، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جتنا آپ پر ہو اس کی جزا لیں، آپ بھی 1200 بندے مار دیتے۔ وہی اسلام پہ تو میں عمل کرتا ہوں نا، میں عمل درآمد کرتا ہوں اسلام پر، وہ اس کو کون سکھائے اسلام پر عمل درآمد کرانا؟ تو اس موقع پر آپ کیا بتاتے ہیں؟ یہی بتاتے ہیں کہ ایک محلے کے اندر کسی بدماش کو کسی بڑے طاقتور نے آ کر بٹھا دیا ہے اور وہ تمہیں روز تنگ کرتا ہے، تو دو ہی امکانات ہیں، یا تم اس کو پتھر مارو گے تو اس کے بعد وہ محلہ جلا دے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ یا مفاہمت سے، افہام و تفہیم سے، بات چیت سے کچھ لے دے کر اپنے وجود، اپنی بقا کو وہاں پر قائم رکھنے کی جدوجہد کی جائے، سیاسی انداز میں جدوجہد کی جائے۔ میں نے گزشتہ دنوں کچھ آرٹیکلز لکھے، ان لوگوں کی کتابیں پڑھی جو اس مسئلے پر صدیوں سے غور کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کانفلکٹ کے اوپر برسوں گزار کر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایڈورڈ سعید ہیں، وہ اس طرح کے اور لوگ ہیں، انہوں نے کچھ تجزیہ تحلیل کر کے بتایا ہے۔ نوم چومسکی ہیں، وہ بتاتے ہیں، اس وقت وہ ہراری ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس صورتحال کے اندر بھی امکانات ہیں، چیزوں کو مذہب سے رتھی کرو گے تو حق و باطل کی جنگ بنے گی، فریق مخالف سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ان امکانات کو بھی پیش کیا ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں آپ ہر وقت ایک ہی بات کہیں کہ چونکہ ظلم تھا اس لیے ہم نے جنگ کی اور اب جنگ کی حمایت ہمیں درکار ہے، تو اس موقع پر ہم آ کر کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ بھائی اس موقع پر وہ تو مر گئے بیچارے 50-60 ہزار وہاں پہ، اور 2, 4, 8, 10 کروڑ لوگوں کو مروانے کا خواب دیکھ رہے ہو تم، تو اس خواب سے نکلو،
امت کی بقا، امت کی تعمیر، امت کے استحکام کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں مضبوط ہوں۔ جو امن کا وقفہ ہمیں ملا ہوا ہے ان عالمی طاقتوں کے سامنے، اس میں ہم لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ بات کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ یہ دعوت حق ہم دے رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پگڑی پونجی سرے بازار نیلام ہوتی ہے۔ مسلمان امت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہاں پر جب کبھی اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کی کمروں پہ تازیانے بھی برسائے جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ حملے بھی کیے جاتے ہیں، ان کی نیت محرکات کی تحلیل بھی کی جاتی ہے، ان پر فتوے اور الزامات کی بارشیں بھی کی جاتی ہیں، ان کو ملت کا غدار بھی بتایا جاتا ہے، اور ان کو دنیا کے اندر متوحش کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کوئی اس طرح کے قضیوں میں امت کی رہبری کے منصب پر فائز نہیں ہوا۔ ہمارے استاد نے ایک بات کی ہے، مجھے وہ بات درست معلوم ہوتی ہے، میں اس بات کو اپنے طریقے سے امت کے اندر پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاید چند لوگ اس وقت اس بات پر غور و فکر کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم کہیں ظلم کی حمایت نہیں کر رہے، ظالم سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر بیان کر رہے ہیں۔ جی، بہت شکریہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ مذمت کر کے اس طرح کے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ کم سے کم کچھ لوگ تو امت کے اندر ایسے ہونے چاہیے جو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اور جذبات سے ہٹ کر امت کو ایک کوئی ویژن دیں۔ حسن بھائی، دوسری جانب سے ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے اور بہت سے بھائی اسے کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ دیکھ لیا، ہم نے بہت سی جنگیں کی ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اس کے کچھ نتائج ہم نے بہتر نہیں دیکھے، تو چلے ہم بھی وار ڈکلیئر کرنے کی تدبیر نہیں بتا رہے، لیکن کم سے کم آپ جیسے اسکالرس کو سامنے آ کر عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم سب مل کر، اگر اتنے 2 بلین کے اراؤنڈ مسلمان ہیں، جب اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں گے، ان کے ساتھ جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں ان کو بریک کریں گے، جو ہمارے ٹریڈ ریلیشنس ہیں ان کو ختم کریں گے، اور ایون جو ہمارے سی روٹس ہیں اس پر پابندی لگائیں گے، تو کم سے کم ہم اس پوزیشن پہ تو ہوں گے کہ ہم اسرائیل کو اس کے گھٹنوں پر لا سکیں۔ تو کیا آپ کے مطابق مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر ہونے کے باوجود، اور ان موصوف نے بتایا تھا کہ 80 لاکھ کی فوج ہے ہمارے پاس، ہم نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہیں، تو اس پوزیشن میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو بائیکاٹ کا جو ٹرینڈ بتایا جاتا ہے، عموماً یہ تدبیر بھی بیان کی جاتی ہے، یہ کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے؟ اگر تو یہ قابل عمل چیز ہے اور یہی ہونا چاہیے تو پھر سب سے پہلے جنگ کی مخالفت کریں، پھر وہ جملہ کہیں جو میں نے عرض کیا تھا، لوگوں کو بہت برا لگا اور لوگوں کے جذبات بڑے اس سے ہرٹ ہوئے کہ یہ جنگ کی جو تدبیر حماس نے اپنائی ہے یہ مہلک ہے۔ تو پھر آگے بڑھ کے پہلے وہ جملہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس وقت اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ اقدامات کرتے ہیں، جو اقدامات کی آپ نے فہرست بتائی، بائیکاٹ کریں، اقتصادی طور پر اس طرح کے معاملات کر لیں، اللہ بلا، یہ سب چیزیں، تو پہلے تو مخالفت کریں۔ اچھا، اگر جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ کے لیے لوگوں کو ترغیب دیں اور کہیں کہ ہم 80 لاکھ کی فوج ہیں۔ اس 80 لاکھ کی جو فوج ہے، اس 57 ممالک کے اندر 4 ممالک ہیں جن کی باقاعدہ ایئر فورس ہے۔ ان ایئر فورس کے اندر جو طیارے آپ استعمال کرتے ہیں، ترکی ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد انڈونیشیا ہے، یہ چند ممالک ہیں جن کے پاس باقاعدہ اس طرح کی بڑی افواج ہیں۔ یہ جو طیارے استعمال کرتے ہیں، یہ طیارے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں وہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ اس کی ٹیکنالوجی کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ 20 سال پاکستان نے صرف اس چیز کا انتظار کیا، پیسے دینے کے بعد، کہ وہ F-16 طیارے ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس وقت ترکی جو سب سے بڑی آرزو اور خواہش رکھتا ہے وہ امریکہ سے جدید ترین طیاروں کا حصول ہے۔ تو جو بات جنگ کی جاتی ہے کہ بھئی جنگ 80 لاکھ کی فوج ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تو یہ جنگ کرنے کے لیے کچھ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، کچھ عقل، کچھ خرد، کچھ بصیرت، کچھ حکمت کے ساتھ آدمی ذرا غور و فکر کرے کہ جس فریق سے آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ اکیلا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے چند ہزار کلومیٹر کا، یا اس کے پیچھے عالمی قوتیں کھڑی ہیں۔ آج اسرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے وہ کون سے بم ہے جو لوگوں پہ گرا رہا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس ملک سے آ رہے ہیں جو ملک اس وقت دنیا کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جنگ کا مطلب صرف ایک ملک سے جنگ نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمی طاقتوں سے جنگ مول لے رہے ہیں۔ تو موازنہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنا اور 80 لاکھ فوج اور 57 اسلامی ممالک کا اسرائیل سے مت کریں۔ موازنہ کرنا ہے تو 57 اسلامی ممالک اور عالمی طاقتوں سے موازنہ کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کے اندر طاقت کی کس مقام پر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ممالک وہاں موجود ہیں، ارد گرد کے ممالک، جنگ لڑنے کے لیے جو جنگ کے عمومی ماہرین ہوتے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیں،
وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی بیس چاہیے، پاکستان سے تو آپ کو اڑ کے جانا ہے، وہ حملہ کر رہے ہیں۔ وہ جو گرد و پیش کے ممالک ہیں ان سب نے مل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کی، کیا وہ نتیجہ خیز ہوئی؟ تو اگر تو وہ بات کرنی ہے کہ جی اقتصادی بائیکاٹ ہو اور سیاسی طور پہ معاملات، تو پھر جنگ کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں اس کو تسلیم کریں گے، جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، جنگ کرنا مہلک ہوگا، جنگ کے نتیجے میں جو حاصل ہے وہ سب چلا جائے گا۔ پھر سچائی کے ساتھ یہ بات تو کریں یار۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کبھی اپنی ملت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پاکستان فوج کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا طیارہ اڑ کر اسرائیل میں جا کر ایٹم بم گرا سکتا ہے؟ ذرا پوچھیں کبھی۔ یعنی یہ جو طیارے ہمیں دیے گئے ہیں یہ اس رخ پہ اڑ بھی سکتے ہیں، ذرا پوچھ کے تو دیکھیں، حقیقت معلوم ہو جائے گی آپ کو۔ اس وقت جو طیارے ہمارے پاس ہیں وہ ہندوستان کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ حقیقت کی دنیا یہ ہے، اس حقیقت کی دنیا میں جنگ کی بات تو نہیں ہو سکتی، اس کو سب مانتے ہیں۔ حقیقت بیان کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، پھر آرزویں اور تمنائیں چکنا چور ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس پبلک کو آپ نے اتنا جذباتی اور موٹیویٹ کر دیا وہ آپ کا چہرہ نوچنے پر آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں بڑی مسلمان لیڈرشپ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، تعلقات بھی ہیں، مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں، جب اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو وہ جو دل سے نہیں بھی سمجھتے وہ بھی ان کو کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی پبلک کو اتنا پاپ اپ کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جی اقتصادی طور پر یہ کام کریں اور اس طریقے سے ان کا رستہ روکیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کام آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ یعنی چند حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ وہ مغرب کے آشیرواد وہاں پہ بیٹھے؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ یہ کام عملاً ناقابل عمل ہے۔ ہمارا ملک امریکہ سے آپ کو نفرت ہے نا، اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ آج آپ احتجاج کریں جا کے سڑکوں پہ اور کہیں کہ امریکہ کے زیر نگی ہے IMF اور امریکہ تجارت کرتا ہے اور اسرائیل کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم آج سے اپنی تجارت بند کر رہے ہیں، اعلان کریں نا۔ کیوں نہیں کرتے اعلان؟ اس لیے نہیں کرتے بھائی کہ قابل عمل نہیں ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت $6 ارب کی ایکسپورٹس کرتی ہے، ادھر ٹیرف کی بات ہوئی تو چیخیں نکل گئی ہماری۔ قابل عمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو فیکٹریاں بند کریں، ایکسپورٹ کل سے امریکہ کو نہیں کرنی، بائیکاٹ کریں، اس کے بعد ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ کیا امت مسلمہ یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے لحاظ سے سیاسی حل نہیں، حقیقت پسندی کا حل نہیں، وہی آئیڈیالزم اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کرنی ہے اور یہ قیمت پوری امت چکائے، تو آپ امت کو آمادہ کریں جا کر۔ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم آمادہ کریں چیخ کے؟ بھئی اگر آپ نہیں آمادہ کر سکے، جن کے پاس ہماری تو ایک نحیف سی آواز ہے، 4 لوگ ہمیں نہیں سنتے، تو ہماری آواز سے امت آمادہ ہو جائے گی۔ آپ 60 سال سے یہ آوازیں لے کر پھر رہے ہیں اور مذہبی قیادت یہ نیریٹو پیش کر رہی، کیوں قابل عمل نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں آپ اس جگہ پر نہیں آئے کہ آپ اس ملک کو سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، اقتصادی طور پہ، ڈپلومیسی کے طور پہ شکست دینے میں کامیاب؟ حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ کیا اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات نہیں ہیں؟ مصر کے تعلقات نہیں ہیں؟ پڑوس میں بیٹھا ہوا اردن ہے، یہ ممالک کیوں حملہ آور نہیں ہو جاتے؟ حقیقت کو جانتے ہیں، کس چیز کا بائیکاٹ کریں، اس بائیکاٹ کا نتیجہ ان کے ملکوں کی معیشت پر کیا نکلے گا۔ ہمارا ملک آپ دیکھیں، ہماری معیشت کا حجم آپ دیکھیں، یعنی دنیا کے اندر دولت کی طاقت کی تقسیم، کہتے ہیں عرب ممالک کے پاس بہت دولت ہے۔ بھائی جس دن یہ فیصلہ کریں عرب ممالک کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے عالمی قوتوں کے وجود پذیر کردہ ملک کے ساتھ، تو آپ ذرا ان کی دولت کو دیکھیے گا کہ مٹی جس طرح ریت ہاتھ سے سرکتی ہے ایسے سرکنا شروع ہو جائے گی۔ وہ دولت کہاں پر ہے؟ وہ دولت ان ملکوں میں محفوظ پڑی ہے، ان ملکوں نے جا کے ان ملکوں میں تیل نکالے ہیں، ان کی ایما پر، ان کی خواہشات پر وہاں پر بادشاہتیں قائم ہیں۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک جذباتی تقریر کریں کہ 2 ارب مسلمان سڑکوں پہ نکل آئیں؟ بھائی دلی کے جو غسل خونی تھا 1857 کا، اس کے اندر پورا ہندوستان نہیں نکلا، 5-8 ہزار افواج تھی انگریزوں کی، تو اس کے آپ کی نظر میں اس وقت کروڑوں مسلمان موجود تھے، دلی شہر کے اندر موجود تھے، نہیں نکلے نا۔ اس لیے کہ نکلنے کی جو فطری مسلمہ اصول اور تدابیر ہیں وہ نہیں حاصل۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو آپ نکلتے ہیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے تو آپ نکلتے ہیں۔ تو ہم جیسے ممالک کا دفاع، ہم جیسے ممالک کے اندر اس طرح کی جو لوگوں کو ایک امید دکھائی جاتی ہے اس کے امکانات ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں نکل کے لڑ سکے یار، آپ سوچیں ذرا۔ میں نے اپنی اس گفتگو میں اس درد دل کے ساتھ بات کی کہ کشمیر فتح کر لیا ہم نے، ہم لوگ 27 کروڑ ہیں، 26 کروڑ ہیں، ایٹمی قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، کشمیر فتح کر لینا، وہ تو ہمارے پڑوس میں موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں جا کر اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات کریں۔ ہندوستان کا بائیکاٹ کرنے کو فرق پڑا؟ ہم نے لڑ کے دیکھا، بائیکاٹ کر کے دیکھا، عالمی طور پر کچھ فرق پڑا؟ اس لیے کہ دنیا حقیقت میں جیتی ہے، اور حقیقت کھڑی ہوتی ہے
طاقت کے بل پہ طاقت حاصل ہوتی ہے معیشت میں آگے بڑھنے سے۔ ان تمام ممالک کے اندر اگر آپ کی یہ آواز قابل عمل ہے تو پھیلائیں نا بھائی، کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں ہم بھی یہ آواز اٹھائیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے اس لیے کہ قابل عمل نہیں ہے۔ آپ 70 سال سے پھیلا کر قابل عمل نہیں بنا سکے تو 2 دفعہ گاندھی صاحب پوری امت کو کہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کر دو، تو امت بائیکاٹ کر کے فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑ لے گی۔ تو کس دنیا میں رہتے ہیں، کس یوٹوپیا میں جیتے ہیں؟ کبھی اس یوٹوپیا سے نکل کر ان مفکرین کی گفتگو کو 2 منٹ کے لیے دماغ کو خالی کر کے سنیں کہ یہ کیا رہے ہیں بڑے لوگ ہمارے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ قابل عمل حل کیا ہے، عزت کے ساتھ جینے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو گیدڑ کی طرح نہیں جینا، شیر کی طرح جینا ہے۔ تو بھائی شیر کی طرح اگر جینا ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، وہ کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں، پھر اس پر رونا دھونا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی مت رو، تو کہا تم مظلوم کی حمایت کر رہے ہو۔ یعنی یہ کس دنیا میں ہم جیتے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں جا کر لڑنا ہے تو ہر وہ شخص جو لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے، رستے موجود ہیں، وہاں سے نکلے، جا کر وہاں پر اپنی خدمات پیش کرے۔ اگر یہ نیریٹو ہے کہ میں نے گیدڑ کی زندگی نہیں جینی، تو پھر سینے کے اوپر گولی کھائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اگر یہ نقطہ نظر ہے، اگر یہ نقطہ نظر نہیں ہے، وہ نقطہ نظر ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو قابل عمل بنا لیں۔ ہم نے روکا ہے؟ یعنی ہمارے کہنے کے اوپر امت نے بائیکاٹ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ گاندھی صاحب نے تو کہا 10 دفعہ بھئی احتجاج ہوتا ہے، لوگوں کا حق کا جذبات ہو جاتے ہیں، ہمارے کہنے پہ چھوڑ کیوں قابل عمل نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اس پر غور کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کبھی کہ 2 ارب ہونے کے باوجود کیوں؟ کیونکہ یہ 2 ارب رہین منت ہیں، مفتوح ہو چکے ہیں، عالمی طاقتوں کے باج گزار ہیں، ان کے ملکوں کی معیشت اور بجٹ نہیں چلتے ان کے بغیر، وہ اشارے کرتے ہیں تو ملکوں میں حکومتیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ طاقت کے بل پہ۔ کل ہمارے پاس یہ مقام تھا، ہم ایسے فیصلے کرتے تھے۔ کیا ہم لوگوں کو درخواست دے کر گئے تھے افریقہ میں، یا مثال کے طور پہ ہنگری میں، یا بوداپیسٹ کے اندر، یا اسپین کے اندر درخواستیں دے کر گئے تھے؟ ہم لوگوں کو یہ کہا تھا بھائی ہمارے پاس طاقت تھی، طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے، یہ چیز گاندھی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو آپ راہ عمل اپنانا چاہتے ہیں، اپنے ملکوں میں جا کے ریسٹورنٹ چلانا چاہتے ہیں، اپنی ملکوں کی معیشت کو برباد کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فرق پڑ جائے گا۔ کبھی مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، موقع ملا ہے کہ جس ملک کو چلیے عالمی کو چھوڑ دیں، میں یہ کہتا ہوں پوری معیشت اس ملک کی آپ ختم کر دیں، اس کے باوجود عالمی طاقتیں اس کو سنبھال کے وہاں پر بٹھانے پر آمادہ ہیں، وہ ان کی اولاد ہے، وہاں پر انہوں نے اس کو وہاں پر وجود پذیر کیا ہے، آپ کے خیال میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ 150 ٹریلین ڈالر ہے دولت امریکہ کے پاس، 150 ٹریلین ڈالر، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے، یعنی اس کا 0.1% حصہ بھی نہیں ہے، دنیا کے آگے کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ذرا بیٹھیں، حکمرانوں کے پاس جائیں، کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھیک مانگ کر بجٹ نہیں بنائیں گے تو پنکھا نہیں چل سکتا، بجلی نہیں بن سکتی، گاڑی نہیں چل سکتی، ایلسیاں نہیں کھلیں گی، تیل نہیں آئے گا، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو حقیقت کی اس دنیا کے، اچھا وہاں پر دوسری طرف احتجاج ہوتا ہے، حکومت کوئی چیز مہنگی کر دے، یہ حکمران کرپٹ ہے، اسلام کا نظام آئے گا تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ پڑوس میں آ گیا اسلام کا نظام۔ ذرا جا کر معیشت کی صورتحال دیکھیں، اس وقت وہ نظام کو چلانے کے لیے عالمی قوتوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمارا پیسہ جو آپ کے پاس ہے اس کو اپن فیس کریں۔ تو یہ دنیا ہے جس کے اندر آپ ہمیں خواب دکھاتے ہیں، یہ حقیقت کی دنیا ہے۔ اور یہ خواب دکھانے کے بعد وی لاگ ختم کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ یوٹیوب جو ان کا بنایا ہوا، وہ فیس بک جو ان کا بنایا ہوا، وہاں اپلوڈ کرتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ جذباتی ہو کے وہ بموں کے آگے ہمارے بچے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو کون خیر خواہ ہے مسلم امت کا؟ آپ بتائیے، کون بچانا چاہتا ہے اس کچھ تو خون سے؟ اس کو کون عزت کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ اور کون ہے جو جذباتیت میں، کون ہے جو اس طرح کے فریب میں، اس طرح کے خواب دکھا کر جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ کون ہے محسن امت کا؟ تو یہ سوالات ہیں، یہ سوالات اس درد دل کے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے گالیاں پڑیں گی، پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ گلوں میں ہار کیسے پڑتے ہیں۔ 4 تقریریں کرنی ہیں، یعنی اسی جگہ پہ بیٹھ کے 4 تقریریں لوگ کہتے ہیں ان کے دل میں خوف ہے، امریکہ کا خوف۔ گاندھی صاحب پاکستان میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس پاکستان کے اندر ایک اکیلی نحیف سی آواز تھی جس وقت افغانستان کے اندر یہ طاقت ہو رہی تھی، اور آج جس کو آپ رو رہے ہیں، تو اس وقت وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کی جان کو خطرہ کن لوگوں سے ہوا؟ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے شاگردوں کو شہید کیا اس ملک کے اندر جو اسلام کا نام لیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر تو حق کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، وہ یہاں پر آ کے کہیں گے کہ میری آراء تبدیل ہو گئی ہے، اور امریکہ یہ ہماری یہ شریعت، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنی حد تک کہتا ہوں، اور میں اپنے استاد کو جتنا جانتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ہمیں اس دھرتی پہ محسوس ہونا کہ جو چیز ہم حق سمجھتے ہیں وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے اوپر قدغن آئے گی، خدا کی لعنت بھیجتے ہیں ایسی شریعت پر، ایسی سکونت پر، ایسی رہائش کے اوپر۔ یہ ایمان کے ساتھ کہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے
کہ وہ کرنے کے بعد اپنے ملکوں میں آئیں گے تو اپنے ملکوں کے لوگ ہمارا گوشت نچوڑ کے ہمیں دنیا سے رخصت کر دیں گے. پتہ ہے ہمیں. تو یہ چیزیں، یہ باتیں متباہش کرنے کے لیے، لوگوں کو وہ خواب دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں. جس خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے تو فرسٹریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن میں اسرائیل نظر نہیں آتا تو چلو ان کو گالیاں دے دو، کیونکہ ان لوگوں نے لڑنے سے منع کیا تھا اور نتیجہ شکست میں ہو گیا، تو گویا ان لوگوں کی وجہ سے ہم شکست خوردہ ہیں. تو کچھ عقل کے ناخن لیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں. یہ لوگ جو بڑے مفکرین، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں بھائی. یہ بعد میں آپ دیکھیں گے 2-4 صدیاں گزریں گی، لوگ ان کے مجسمے بنا کر رکھیں گے چوکوں میں اور کہیں گے کہ یہ محسنین تھے جنہوں نے بتایا تھا اس موقع پہ جب سب امت اس میں پڑی ہوئی تھی کہ دنیا کے عرف کو جانو، عالمی معاملات کو سمجھو، قومی حیثیت کو سمجھو، طاقت کے مراکز کو سمجھو، جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. جی ماشاءاللہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت مدلل انداز میں آپ نے گفتگو بیان کی. اور میرے خیال سے جو آپ نے یہ بات بیان کی کہ ہم مسلم ممالک کے وسائل بھی انہی طاقتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ایون ہم جو ہتھیار وغیرہ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے بھی ہمیں انہی طاقتوں سے چندہ بھی مانگنا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے یہ سیاسی قیادت کو تو یہ چیز ریلائز ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس طرح کے اقدامات ابھی نہیں کر رہے، لیکن بہت جلد ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہماری مذہبی قیادت کو بھی یہ چیز ریلائز ہو تاکہ بہتر تدابیر تجویز کی جا سکیں. جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہم کالرز کو لیتے ہیں اب 1 بائی 1. دانش ابراہیم بھائی، ایک دفعہ کنفرم کر دیجیے گا اپنی سائٹ سے کہ کیا آپ کا بھی اسی موضوع کے متعلق سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن صاحب، آپ نے یہ پورا سیاسی منظر ہمارے سامنے پیش کیا اور تمام تاریخی استدلالات میں اس کے متعلق وہ بھی سامنے رکھے ہیں. بالکل سیر حاصل گفتگو کی ساری چیزیں سامنے آ گئی اور بالکل زمینی حقائق پر مبنی ہے، یہ اس سے کوئی اختلاف کر بھی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کا کیا جائے. اب ہزاروں لوگ وہاں لقمہ اجل بن رہے ہیں. اب اس کا کیا جائے. آپ کی طرف سے، گاندھی صاحب کی طرف سے جو اس کا حل سامنے آتا ہے وہ اس طرح کا حل ہے جو صدیوں پر محیط ہوگا کہ علم و عمل، علم و اخلاق میں اپنے آپ کو برتر کریں، آپ معیشت میں اس سطح پر آئیں کہ آپ بارگیننگ پوزیشن پر پہنچ سکے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کم سے کم کئی دہائیاں گزر سکتی ہیں. تو وہ تو چیز بالکل برحق ہے، وہ تو کرنی ہی ہے. لیکن فی الوقت ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسے ہم کسی بھی طرح کا اقتصادی دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے. ابھی میرا سوال اسی کے متعلق تھا کہ اگر ہم جنگ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو کم سے کم جو ہماری آئل رچ گلف کنٹریز ہیں وہ اقتصادی دباؤ تو ڈال سکتی ہیں. لیکن آپ نے بھی پورا 2-4 کی طرح وہ سامنے رکھ دیا کہ اس کی بھی پوزیشن میں ہم بالکل نہیں ہیں. تو فی الوقت یہ کیا جائے جب آپ جیسے دانشوروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے جب یہ کوئی کلیئر پاتھ ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ ابھی فی الحال کیا جائے، تو فرسٹریشن مزید بڑھتی ہے. پھر وہ غصے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور جس طریقے کا ریسیپیکیشن کا سامنا بھی آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پر تھوڑی اگر آپ روشنی ڈال سکیں. دیکھیے، جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تو جس وقت آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو جو وہاں کے مکین ہوتے ہیں ان سے اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی یہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، اب تم اس آگ کو بجھاؤ اور کوئی ایسا کام کرو کہ اس آگ کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کہ جب ایک صورتحال پیدا ہو جائے اور وہ قوموں کی زندگی میں پیدا ہو تو وہ یک لخت چند باتیں کرنے سے، چند تجاویز دینے سے، چند تقریریں کرنے سے اس کا خاتمہ ہو جائے. یہی چیز گاندھی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مذمت کے 2 لفظ کسی زیادتی پر بولے جاتے ہیں، کسی شخص کی وفات پر اظہار تاسف کیا جاتا ہے. یہ قوموں کا مسئلہ ہے اور عالمی طاقتوں کا مسئلہ ہے. وہ جس وقت اس طرح کی کانفلکٹ کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتر جاتے ہیں تو میری آپ کی تقریریں اور خواہشات قابل عمل نہیں رہتی. یعنی میری اور آپ کی توقعات سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ کرنا ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ تبدیلی کا سفر کیسے شروع کیا جائے، پہلا کام کرنا پڑے گا. اس سے شاید دنیا میں عمومی طور پر فی الفور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن آپ کو اس کے نتائج صدیوں میں نہیں، اشروں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، سالوں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس میں ایک کام ہے، واحد کام، پہلا کام. وہ کام یہ ہے کہ مسلمان امت کو اس کے مذہبی رہنما، مذہبی لیڈرشپ حقیقت کی دنیا میں لوٹنے کے سفر کا آغاز کرے اور یہ بتائے کہ تم دنیا میں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہو. تم مفتوح ہو چکے ہو، تمہاری سیاسی حیثیت نہیں ہے، تم اقتصادی طور پہ کمزور ہو، جنگ تمہارا رستہ نہیں ہے.
اس جنگ سے روکنے کی منادی ہے جو مذہبی قوت نے کرنی ہے. یہ آج شروع کریں گے تو آپ کو اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں ابھی تو اس نسل کو جس کے سر پہ آپ نے خون سوار کر دیا ہے ان کو وہاں سے نکالنا ہوگا. اور یہ کام کو آسان کام نہیں ہے بھائی. یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے بغیر طاقت، بغیر قدرت، بغیر صلاحیت، بغیر اسلحے کے لڑنے کا، ان مذہبی نصوص کی بنیاد پر ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. مثلا اگر آپ 70 سال چیخ چیخ کر یہ بتائیں کہ بدر کے اندر تو 313 تھے تو اس وقت گاندھی صاحب ہوتے تو روک رہے ہوتے. آپ بتائیں کہ جی فلاں موقع پہ تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا آپ لڑو، تو یہ اگر آپ بتائیں گے تو اس کو اگر ریورس کرنا ہے تو اس کے لیے گالیاں کھانی پڑیں گی، اسی طرح جیسے آج ہم کھا رہے ہیں گالیاں. یہ گالیاں کھانے کا آغاز جو شخص کرے گا اس دن سے تبدیلی کے سفر کا آغاز ہو جائے گا. ہم مسلم اقوام کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو مصلحت، حقیقت پسندی. میں نے گزشتہ دنوں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو سرزمین ہے یہ تو مثال کے طور پر ہماری سرزمین تھی، مسلمانوں کی سرزمین تھی. یہاں پر باہر سے لا کے لوگوں کو پہلی جنگ عظیم کے بعد آباد کرنے کا آغاز کیا گیا. تو میں نے کہا بھائی اگر یہ مقدمہ ہے ہمارا اور اس مقدمے کو لے کر ہم کوئی حل تجویز کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہمیں اس جگہ پر لے جائے گا کہ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میراث ہندو کہتے ہیں کہ ان کی تھی، ہندوستان کے اندر آ کے آپ نے حکومت کی. وہ افریقہ والے کہتے ہیں ان کی تھی. تو اس کے نتیجے میں تو جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یعنی جن ملکوں میں آباد ہیں، جن سے طاقتیں مانگی جا رہی ہیں لڑنے کے لیے، وہ وہاں پر قائم نہیں رہ سکتے ان انصاف کے مقدموں پہ. ہم طالبان سے لڑ رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حقیقت پسندی کو مانو، یہ کھینچ دی گئی ہے لکیر ڈیورے. وہ ٹھیک ہے تہذیب تمہاری ہے اٹک سے پل اس طرف تک، وہ ٹھیک ہے معاشرت تمہاری ہے، زبان تمہاری ہے، کھینچ دی گئی ہے لکیر، اب مانو، امن کے ساتھ رہو، تم نے اپنے ملک میں جو کرنا ہے کرو، ہمارے ملک میں نہ. وہ مانتے ہیں اس بات کو. تو حقیقت پسندانہ تجزیہ اور تحلیل یہ پہلا قدم ہے. یہ قدم آج نہیں اٹھائیں گے تو 100 سال بعد اٹھانا پڑے گا، 100 سال بعد اٹھائیں گے تو 300 سال بعد اٹھانا. یہ قدم اٹھے گا تو تبدیلی کا آغاز ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم جس وقت مسلح جدوجہد ترک کر دیں گے، حقیقت کو مانیں گے. میں نے اس پہ ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے مسئلہ فلسطین پہ، لوگ اس کو یہاں پڑھ سکتے ہیں. بتایا ہے کہ مذہبی قیادت نے 3 فیصلے کیے ہیں، وہ تینوں فیصلوں کے نتائج ہیں جو ہم دنیا بھر میں بھگت رہے ہیں. ان سے ریورس ہونا پڑے گا، اور ریورس ہونا آسان کام نہیں ہے. ریورس ہونے کے لیے فکر کا بھی تجزیہ و تحلیل ہوگا، اس کی بھی ریکنسٹرکشن ہوگی. سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ قرآن مجید کے اندر جب فتح و نصرت کی باتیں آتی ہیں تو وہ کیسے پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وہ کیسے طاقت کے توازن کے پس منظر میں ہوتی ہیں، وہ کیسے سنت الہی کا تو بڑا مشکل کام ہے بھائی. یہاں پر تو رفع دین پر آپ آمادہ نہیں کر سکتے، وہاں پوری دینی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی بات کریں گے. تو گاندھی صاحب نے اتنا بڑا کام کرنے کا آغاز کیا ہے کہ وہ جڑ سے اس چیز کو لا کر بتا رہے ہیں مسلم امت کو. صرف اوپر سے بات نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی فتح نصرت یہاں پر کیوں نہیں آئی. ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں تانے دے کر، تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں آئی. آپ ذرا سوچیں، اس وقت لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کتنے ہی لاکھوں بیچ کے درمیان مسلمان ہوں گے جن کا ایمان ایک جگہ پر پہنچا ہوا تھا اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ یار یہ خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں کہ فتح و نصرت آئے گی. کہاں ہے خدا کی نصرت، کہاں ہے فتح؟ اچھا پھر آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اچھا یہ تو اس موقع پر منافقین نے بھی تو کہا تھا کہ کب آئے گی خدا کی مدد. تو پھر خدا کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ پھر لا یستخلفنہم فی الارض ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اس کے بعد ام مکناہم فی الارض ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ان لوگوں کو جو عرب کے بدو تھے ان کو دنیا کی حکومتیں ملی نا، تو یہاں کیوں نہیں ملی بھائی؟ تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس وقت فکر کو تصحیح کے مراحل سے نہیں گزارو گے تبدیلی نہیں آئے گی. آج مسلمان امت مذہبی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر لے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ جو روڈ میپ دے رہے ہیں، جو لاہ عمل دے رہے ہیں، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. آخر وہ ملک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کوئی قابل عمل تجویز دی جائے تو اس کے لیے زمین ہموار ہے، لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں. وہ لوگ جو کراچی کے بہادر آباد چرنگی کے ریسٹورنٹوں میں جا کے لوگوں کے منہ سے مرغی کی بوٹیاں چھین رہے ہیں اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں، ان کو آپ قابل عمل حل بتائیں گے؟ تو جس وقت آپ عوام کو اتنا چارج کر دیتے ہیں تو وہ سننے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی، وہ کہتی ہے گالی دو ورنہ تم غدار ہو. تو یہی مطالبہ ہر دور میں ہوتا ہے. لیکن تبدیلی کا ایک واحد لاہ عمل ہے آج کے دور میں کہ مسلمان امت کے علماء اپنی اقوام کو حقیقت سے روشناس کروائیں. جس دن حقیقت سے روشناس کروائیں گے ہم آئیڈیلزم کی دنیا سے نکل کے قابل عمل حل کی طرف پہنچیں گے، اور سیاسی قیادت ان حلوں کو اپنا رہی ہے. آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگ اٹھیں، وہ اسی ملت کے اندر ویسٹ بینک بھی تو ہے، وہ لوگ تو اٹھ کے وہاں نہیں گئے.
اسی ملت اسرائیل کے اندر 20-25% مسلمان ہیں اسی نسل کے، وہ تو اٹھ کے نہیں گئے۔ اس کے پڑوس میں اردن ہے، 60-70% آبادی فلسطینی شہریوں پر مشتمل ہے، وہ تو اٹھ کے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سیاسی طاقتوں نے قابل عمل حقیقتوں کو بتا دیا تو لوگ اپنانے پہ تیار ہو گئے۔ تو یہ لوگ بھی، ان لوگوں نے، یہ آپ بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ گالیاں کھا رہے ہیں اس وقت، متون ہو رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، چند مہینوں کی بات ہے، اور یہ لوگ پکار کے ہم 2 سال سے گالیاں کھاتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں، چند مہینوں کی بات ہے۔ یہ امت کو جو کچھ حاصل تھا وہ ہاتھ سے جائے گا، اور پھر وہ ہم پر آ کے بھڑکیں گے کہ تم اسرائیل کو گالی نہیں دیتے، تمہاری وجہ سے گیا ہے۔ یہی فرسٹریشن ہوتی ہے جو شکست خوردہ قوموں کے ذہن میں ابھرتی ہے۔ حسن صاحب یہاں لیکن یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے جنگ کے راستے پر نہ جائیں، سیاسی جو سلوشن ہے اس کی طرف آپ مرکوز ہوں، لیکن آپ اگر زمینی حقیقت اب دیکھیں تو وہ سیاسی کسی سلوشن کے لیے، پولیٹیکل سلوشن کے لیے بھی ہموار نہیں رہی ہے۔ اب جس طریقے سے سرحدیں تبدیل ہو گئی ہے 1948 1961 میں جو مواقع ہمیں ملے تھے مسلمانوں نے وہ سارے مواقع گنوائے ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے 2025 کی وہ تو یہ ہے نہیں، اس میں تو اگر ہم سیاسی حل کی طرف بھی بڑھتے ہیں تو بھی فلسطینیوں کے لیے کوئی قابل عزت جگہ تو بچتی ہے نہیں اس میں۔ آپ کیسے بڑھتے ہیں؟ فلسطینیوں نے فیصلہ کرنا ہے بڑھنے کا۔ آپ کے بڑھنے نہ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور ان کی ایک تعداد نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ اس مزاحمت کی تحریک میں آج بھی شریک نہیں ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ ہم فیصلہ کریں تو کیا ہمارے حق میں معاملہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، یہ آپ کی خواہش ہے۔ آج آپ سیاسی بیانیہ اپنا لیں، وہ اگلوں نے تو وہاں پر طاقت کر کے اپنے جو مخفی عزائم تھے ان کو پورا کرنا ہے، ہم نے موقع دیا، انہوں نے عزائم پورے کیے۔ تو یہ جو خواب دیکھا جاتا ہے نا، یہ خواب ایسے ہی ہے کہ بھائی کل تک تو میں مثال کے طور پہ پڑھتا لکھتا نہیں تھا، آج میں اگر کتاب کھول لوں تو کیا مجھے کل نوکری مل جائے گی؟ وہی نوکری ملنے کے مراحل پہ اور چیلنجز درکار ہیں، اس کی اور دنیا ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں۔ تو یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا، سوال یہ ہے کہ جو حاصل تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا نا۔ اب جو بچا کچا تھا، اس وقت تو کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، اس وقت تو کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ وہ جو رہنما ہیں، جو راہ عمل دے سکتے تھے ملت کے مذہبی لوگ، وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک لڑنا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور ان کی اس مظلومانہ شہادت کو گلوریفائی کرنا۔ تو وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں کہ ان کو امت کی مذہبی قیادت، مذہبی لیڈرشپ یہ باتیں بتا رہی ہے، وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے ایک دربار میں حاضری کے لیے۔ تو میرے بھائی، سیاسی معاملات کے اندر اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی بھی جدوجہد کرنی ہے، اس کا آغاز بھی آج سے کرنا ہے۔ اس کے لیے مذہبی لیڈرشپ کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنی زبان کو بدلنا ہے، اور یک زبان ہو کر ابھی تو آپ ٹھہر جائیے کچھ دن، آپ بھول جائیں گے پوری دنیا کو جو کچھ آپ کے اپنے ملک میں آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آپ صرف صبر کریں کہ اپنے پڑوس میں اسی خواب کو دکھا کر ایک حکومت بنائی گئی ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو خلافت اور امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف اقوام متحدہ میں چلا گیا ہے۔ ابھی وقفہ ہے تھوڑا، اس وقت اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ جو لاوا پاکستان کے اندر ابل رہا ہے آپ کے پڑوس سے، وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے یہاں سے ٹریننگ کر کر کے بھیجا تھا، جنہوں نے وہاں فتح پائی ہے، وہ فتح پانے کے بعد ان کے ہزاروں بچے شہید ہوئے ہیں اس فتح میں، آپ کے خیال میں وہاں بیٹھے رہیں گے؟ تو اس وقت کچھ عرصہ گزرے گا، لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ فلسطین تو ایک طرف، ہمارا ملک ہمارے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے جو اپنے پڑوس میں معاملات کیے ہیں۔ تو سیاسی تبدیلیاں نہ ایک لمحے میں آتی ہیں، نہ خواہشات اور آرزوؤں کے تمناؤں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ زمینی ریئلٹیز سے پیدا ہوتی ہیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ 70 سال اگر آپ نے ایک رخ اپنائے رکھا ہے تو آپ کے ہاتھ سے جاتا گیا سب کچھ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ چینج کر لیں تو فوراً آ جائے گا، کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ کیسے آ جائے گا؟ وہ آپ کی خواہش پر آئے گا، وہ ان کی عنایت سے آئے گا، اور ان کی عنایت کا انحصار اس وقت اس صورتحال پہ ہے کہ ہم ان سے جنگ مول لے لیں، ان کو کہیں کہ ہم ایک تمہارے مقابل کی طاقت بن کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تمہاری مصنوعات، ان کی مصنوعات، او بھائی ہماری مصنوعات ہیں جو کچھ بنا کر ہمارے ملک چلتے ہیں، ان کی مصنوعات تو ہماری ناگزیر ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کووڈ میں ویکسین لگاتے ہیں بائیکاٹ کر دیتے ہیں، امریکہ سے آتی ہیں، کیوں نہیں کیا بائیکاٹ؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ دوائیاں جو آپ کے ملک میں بنتی ہیں، اس کے فارمولے کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری ضرورت ہے، تو ان کا ہم بائیکاٹ۔ اچھا بائیکاٹ جی کوک اور پیپسی کا کرنا ہے، کیوں بھائی؟ یہ یوٹیوب اور فیس بک کا کیوں نہیں کرنا؟ یہ مثال کے طور پہ ان ناگزیر چیزوں کا کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے اور ہمارا بھی کام چلتا ہے۔ یہ کوئی لاہ عمل ہے؟ یہ امت کو سکھا رہے ہیں آپ کہ اپنے ملک کے اندر اپنے قائم شدہ غربا، وہ بیچارے وہاں پر کھڑے ہوئے 10,000 نوکری پہ کرنے والے ویٹرنس کو جوتے مارو، تم اسرائیل کی مرغیاں بیچ رہے ہو۔ یہ لاہ عمل ہے دنیا کے مقابلے میں، اس سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے،
اس سے آپ عالمی قوتوں سے برسریں، اسی سے اندازہ کر لیں، صرف اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے مسلم امہ کی سطح پہ اور لوگوں کو جھونکا جاتا ہے اس آگ میں. میں ایک وقت تک، میں آپ کو اپنا ذاتی معاملہ بتاتا ہوں، ہم نے جس دیوبندی پس منظر میں آنکھ کھولی نا، پاکستان کے اندر جہادی تحریکوں کی وہ کوک ہے، بنوری ٹاؤن کوک ہے وہ. یہ وہاں کے علماء ہیں جنہوں نے آمادہ کیا ہے پوری دنیا میں. یہ سب اس وقت شدت پسندی، مذہبیت، یہ تحریکیں اس نیریٹو پہ اٹھی ہیں جو وہاں سے پیش کیا جاتا تھا. ہم نے وہاں پر بیٹھ کر اس مراحل سے گزر کر، میرے کالم کبھی آپ کو موقع ملے آپ پڑھیں کہ جو ہم نے ان بیانیوں کی حمایت میں لکھے ہیں، بھائی اس کے اندر کھڑے ہوئے لوگ تھے، اس کے اندر رہتے ہوئے لوگ تھے، ان چیزوں کو گلوریفائی کرتے تھے، خوشی کے شادیانے بجاتے تھے جس وقت یہاں بلڈنگیں گرتی تھیں، یہ سب کچھ ہم کرتے تھے. اس کے نتیجے میں آج کہاں پہنچ گئے؟ KFC کے ریسٹورنٹ کی کھڑکی توڑنے پر. اگر یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اگر یہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو شکست کے اس مقام پہ پہنچا دیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ دانش بھائی. ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ منصور احمد بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. السلام. وعلیکم اصل میں میرا سوال اس مقدمے کے بنیادی پریمس کے حوالے سے ہے کہ فاتحین کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے کے عمل کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوا وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ ایک فلسطینی قوم کی طرف سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو فاتحین کے کیے گئے فیصلے کو ریزسٹ کرنا ہے. تو ہم فاتحین کے فیصلے کی جو موریلٹی ہے وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن فلسطینیوں نے جو فیصلہ کیا اور جس فیصلے پہ آج بھی کارآمد ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ اتنی جانیں گنوا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا فیصلہ کیا ٹھیک تھا؟ اور تھوڑا سا ان کے فاتحین کے فیصلے کے مورل کے اوپر بھی بات کر دیجیے. فاتحین کا فیصلہ موریلٹی کے اوپر مبنی نہیں ہوتا. جنگ جو لڑی گئی ہے، جنگ جو جیتی گئی ہے، فاتحین نے دنیا کے اندر جو کام کیا ہے یہ بتا بتا کر گلے خشک ہو گئے. اس کو آپ انصاف اور موریلٹی کہتے ہیں؟ یعنی برطانیہ عظمیٰ اٹھتا ہے اور آدھی دنیا کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. یہ کوئی موریلٹی کے اصول پہ ہوا؟ یہ کوئی اخلاق کے اصول پر ہوا؟ کون سا شخص ہے روئے زمین کے، وہ خود ان کی ملت یہ ماننے پر تیار نہیں کہ ہم نے کوئی موریلٹی کے اصول پہ کیا تھا؟ کون کہتا ہے؟ کسی نے آج تک کہا؟ تو عالمی قوتوں کی موریلٹی ان کے مفادات ہوتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ان کے مفادات ایک ملک کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. اس ملک کو انہوں نے وجود پذیر کر کے اس قدر طاقتور کر دیا ہے کہ اس کا خاتمہ اب ناممکنات میں سے ہو گیا ہے اور اس کو وہاں کی اسلامی دنیا قبول کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے. کبھی گوگل کریں، موقع ملے. ایک بات پیچھے کی گئی، احتجاج کی اور بائیکاٹ کی. اسرائیل کی جو انڈسٹری ہے، اکانومی ہے، یہ تو اب تو یہ انگلیوں کے پوروں سے یہ معلومات آ جاتی ہیں، اس پر کس چیز کا دار و مدار ہے. یعنی یہ جو انڈسٹری ہے یہاں پر، یہ مثال کے طور پہ یہ جو بائیکاٹ اور یہ چیزیں، کبھی اس کو اندر اتر کے دیکھیں. وہ کل میں دیکھ رہا تھا، کسی نے لکھا، اور بڑے ایک عالم ہے، فاضل آدمی، انہوں نے شیئر کیا کہ کچھ نہیں کر سکتے مسلمان تو فیس بک کی ایپ سٹور میں جا کے اس کو 0 اسٹار دے دیں، اس سے پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالر کا ان کو نقصان ہو جائے گا. ذرا تصور کریں یار. یعنی وہ ملکوں کی معیشتیں چلتی کیسے ہیں، وہاں پر ہیرے کی انڈسٹری نے کیا چیزیں کر دی ہیں، سٹارٹ اپ اکانومی سے کیا ہوتا ہے. ذرا گوگل کر کے دیکھیں. یہ جو گرد و پیش کے ممالک ہیں، ترکی کے ساتھ ہی دیکھ لیں، اسرائیل کے تجارتی تعلقات کی نوعیت دیکھ لیں، نکال کے دیکھ لیں. تو یہ جتنے ممالک موجود ہیں ارد گرد، یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیاسی قیادت ان چیزوں کو کیوں حملہ نہیں کرتا؟ بھائی ترکی پہلے نمبر پر یا دوسرے نمبر پہ عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج ہے. وہ اپنے ملک میں تو اگر ان کے خلاف کو ہو تو ٹینکوں کے نیچے دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو جائے نا وہاں پر، کیوں نہیں جاتے؟ کبھی ہم لوگ اپنے ضمیر سے یہ سوال کیوں نہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ بزدل ہیں. وہ بزدل نہیں ہے بھائی، حقیقت کو جانتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ وہاں پر جائیں گے تو استنبول سلامت رہے گا؟ آپ کے خیال میں وہاں پر جائیں گے تو انقرہ سلامت رہے گا؟ آپ کے خیال میں وہ جو طیارے وہاں سے اڑائیں گے، وہ طیارے اس کا رخ کر سکتے ہیں؟ اس وقت کل پرسوں ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ یعنی ترکی اس وقت کیا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں؟ F-35 طیارے چاہتا ہے. تو یہ ملک دنیا میں اس طرح سے چلتے ہیں، یہ حقائق ہیں دنیا کے. ان حقیقتوں کو فراموش کر کر آپ اس جگہ پر پہنچ گئے. آپ نے بات کی فلسطین کی. فلسطین کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، سیاسی قوتیں ہیں. وہ سیاسی قوتیں اس کنفرنٹیشن کے خلاف ہیں. ان کی حکومت نہیں تھی یہاں پر، جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کے خلاف. وہ لڑنے بھڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں. ایک گروہ نے یہ نقطہ نظر اپنایا، اور اس گروہ نے بھی 2004 میں انتخاب ہوا ہے، یہ معاملات چل رہے تھے. جب جنگ کا فیصلہ کیا ہے
تو کیا آپ کے خیال میں غزہ کی اسٹرپ میں جو موجود 2 ملین لوگ ہیں ان کی یاد سے کیا ہے؟ ان کے ریفرینڈم سے کیا ہے؟ بھائی ایک نظریاتی گروہ تھا، اس کا ایک مینیفیسٹو تھا، اس کا ایک شعور تھا، گرد و پیش کے ممالک سے آیا ہوا اسلحہ تھا. وہ اسلحہ تو وہاں بنا نہیں سکتے، کوئی صورتحال نہیں ہے وہاں پر داخلے کی. ادھر ادھر کی پراکسیز نے سپورٹ کر کے اس کو جنگ پر آمادہ کیا، اور ایک موقع پر آمادہ کیا جس موقع پر سیاسی قیادت اسرائیل کو ان حقیقی زمینی چیزوں کو سامنے رکھ کر تسلیم کرنے کی جگہ پہ جا رہی تھی. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، تو ایک آخری مارکا انہوں نے لڑا کہ اگر اس کو سب نے تسلیم کر لیا تو حقیقت کی دنیا میں تو ہم بالکل اکیلے ہو جائیں گے، آخری مارکا لڑتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا. تو اس کو لڑنے میں کہ وہاں کی جو عوام تھی، یہ اس وقت جو مظلوم بچے، ان سے پوچھا گیا، یعنی یہ جنگ میں شریک ہوئے، یعنی جو کچھ میسر طاقت تھی اس سے اٹھا کر آپ وہاں سے یرغمالی لے کر آ گئے. اور یرغمالی آپ نے چھپائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے قیدی وہاں سے بچے ہیں، وہ زندہ واپس آ جائیں. بھائی وہ تو وہاں زندہ ہیں، اذیت میں ہیں، عبرت میں ہیں. یہ آپ نے چھپا کر جو اس کے بعد ہزاروں یہاں پر مر گئے ان کو چھڑوانے کے لیے، تو جو زندہ تھے ان کو ہم نے مروا دیا. یعنی کچھ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ نے پوچھا لاہ عمل اور تدبیر، لاہ عمل اور تدبیر تو ناکام ہو گئی. اب میں کہوں ناکام ہو گئی تو کہیں جی یہ تو اسرائیل کی حمایت. بھائی اپنے اوپر رو رہا ہوں، اپنی ملت کے اوپر رو رہا ہوں کہ ناکام ہو گئی. یہ ناکامی ہمارے بچوں کی لاشیں ہمیں اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو انہوں نے وہاں پر بہت ساری آوازیں تھی، وہاں کے بڑے مفکرین تھے، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، انہوں نے بتایا کہ اس کاز کے لیے جو ہم نے کام کرنا تھا سیاسی سطح پہ ہم نے نہیں کیا. دنیا کے اندر صرف ایک طاقت ہے، اور بھی طاقتیں ہیں جو ان عالمی طاقتوں کی طاقت سے گزری ہیں. کچھ ان کی حمایت حاصل کی. کبھی چین کھڑا ہونے پر آمادہ ہوا فلسطین کے معاملے میں؟ ہم نے کبھی یہ کام کیا؟ تو بھائی جس وقت آپ سیاسی طور پر ایک لاہ عمل اپناتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں دنیا میں، ہر عمل کا کانسیکوینس ہوتا ہے، اور کانسیکوینس خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. میں ایک پہلوان کو چونٹی بھروں اور یہ توقع رکھوں کہ وہ آگے سے مجھے چونٹی بھرے گی، حق و انصاف کا تقاضا ہے. بھائی وہ پہلوان ہے، وہ مکہ بھی مارے گا، وہ لات بھی مارے گا، ناک میری ٹوٹے گی، نقصان مجھے ہوگا. تو یہ جو لاہ عمل انہوں نے اپنایا، اس لاہ عمل پر گفتگو کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. جی شکریہ. منصور بھائی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ سید سعد ترمیزی بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. حسن بھائی، آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے پولیٹیکل ویو تو سارا دے دیا، سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر اس میں ریلیجیس 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ مجھ سے کسی کی کنورزیشن ہوتی ہے تو وہ پیش کرتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جو 3 گروہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک گروہ وہ ہے جو جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور اس میں سے دوسرا جو اس کے پاس ایبلٹیز نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ایگری کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو تنقید کرتا ہے اور سوالات کھڑے کرتا ہے ان لوگوں پہ جو کہ جہاد کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہوا ہے. دوسرا جو ایک حدیث کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر تھی میرے خیال سے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ وہ ان کے جو ڈیٹس کے جو درخت تھے اس کو کاٹ کے ان کی اکانومی میں کچھ کیا تھا، مطلب بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئے تھے یہودی جو تھے. اور تیسرا جو جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ میرے خیال سے آپ کی کسی فیس بک کی پوسٹ کے نیچے ایک کامنٹ آیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا تھا کہ حدیث تھی رسول اللہ کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں جو ہے وہ بڑا کشت و خون کا بازار گرم ہوگا لیکن لوگ جہاد نہیں کریں گے. تو ان سے پوچھا گیا، تو صحابہ نے پوچھا کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو دنیا زیادہ عزیز ہوگی اپنی موت سے. تو ایسی کوئی حدیث ہے، اور اگر ہے تو آپ اس کے لحاظ سے مطلب آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بس یہ 3 جو پوائنٹس ہیں اس کو اگر آپ ڈسکس کر لیں گے تو انف ہے میرے لیے. جی، اسی پہ ہم خاتمہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ آج کی نشست کا. اس میں جو پہلی چیز آپ نے عرض کی کہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کہیں سے شروع ہوتی ہے یا صرف یہی آیت ہے پوری سورہ توبہ کے اندر؟ اگر کہیں سے شروع ہوتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کن سے ہو رہی ہے، یہ کن کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ہو رہی ہے. اس کو سورہ توبہ بیان کرتی ہے، وہ پوری سورہ توبہ بیان کرتی ہے. میں مثال کے طور پر ایک آپ سے پلٹ کے بھی بیچ سے آپ نے ایک سوال کیا نا کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گروہ ہے جو جہاد کی مخالفت کرتا ہے، اور لوگ اس کی تطبیق ہمارے اوپر کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ نے ہم لوگوں کے بارے میں کہا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں پلٹ کے کہ سورہ توبہ کے اندر لکھا ہوا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ یہ مشرک جہاں تمہیں ملیں ان کو گھات لگا کے مار دو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور میں آپ سے جواب میں پلٹ کے پوچھوں کہ پاکستان کے اندر کبھی آپ نے کوئی مشرک دیکھا ہے، کوئی ہندو دیکھا ہے چلتے پھرتے ہوئے کراچی میں، لاہور میں؟
آپ نے اس کو قتل نہیں کیا؟ سورہ توبہ میں تو لکھا ہے فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، کیوں نہیں مارا آپ نے اس کو؟ تو اس طریقے کا جو استدلال لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ وہ لوگ نہ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ ہدایت پوری کیا بیان ہوئی ہے، کن کو مخاطب کیا گیا ہے، کن کو کہا جا رہا ہے۔ وہ بھائی وہ سورہ توبہ جہاں پر آئی ہے اس سورہ توبہ پہ بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے، کیوں؟ عذاب کی صورت ہے، کن پر عذاب کی صورت ہے؟ جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے، اس پیغمبر کے بارے میں خدا نے بتایا ہے کہ اس کی سنت اور قانون ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کے بارے میں بتایا ہے، اس کے بارے میں بتایا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا جائے گا، اس کے بارے میں بتایا لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ، جب یہ آ جاتا ہے تو حجت قائم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ پیغمبر اٹھ کے یہ کہتا ہے اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مجھے حکم دیا گیا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی گردن اتار دو۔ وہ یہ بتاتا ہے جعل الرزق تحت ظل رمحہ وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ، مجھے اللہ نے تلواروں کے سائے میں رزق دے دیا ہے، جو میری مخالفت کرے گا نست و نابود ہوگا، وحشر معہم، ان قوم کی مشابہت اختیار کرو گے مرو گے ان کے ساتھ۔ وہ سورہ توبہ اس پیغمبر کو یہ حکم دے رہی ہے، اس کے ساتھیوں کو یہ بتا رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے، عذاب دو ہی طریقے سے آتا ہے، یا آسمان سے یا تمہارے ہاتھوں سے، اور اس موقع کے اوپر جب خدا کا اذن ہے تم یہ کام کر رہے ہو تو کچھ خدا کا کچھ رسول کا فرمان بتاتے ہوئے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، جہاں خدا کا حکم آ رہا ہے کہ نکلو تم یہاں سے، رسول اللہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے، جبرائیل آ کے کہتے ہیں نکلو۔ ہم اپنی اجتہادی اقدامات کو اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور ایک قرآن ہے، وہ قرآن بتاتا ہے جہاد و قتال کے بارے میں۔ بھائی ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہوتا ہے، اس کا کسی نے انکار کیا آج تک؟ ہم انکار کرتے ہیں، غامدی صاحب نے انکار کیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس جہاد کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر یہ علماء حضرات صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتے تو یہ آیتیں پڑھ کے بتا رہے ہوتے نعوذ باللہ کہ صلح کر رہے ہیں آپ اس موقع پر کفار کے ساتھ، اور یہ تو قرآن مجید کا اصول ہے کہ ہم تو لڑیں گے قیامت تک، اور صلح کا رسول اللہ نے اس موقع پہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اس موقع پر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ بھئی یہ موقع ہے، اس وقت اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو قتال سے۔ تو چیزوں کو یہاں سے اٹھاؤ وہاں سے اٹھاؤ، نہ دین کا مجموعی نظام فکر سمجھو، نہ جہاد و قتال کے متعلق دین کی تمام ہدایات کو سامنے رکھو، نہ کوئی اس طرح کا لاہ عمل مرتب کرو، آیت اٹھاؤ، اس کے بعد غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب، وحید الدین خان صاحب اس پہ چسپا کرو کہ یہ جہاد کے مخالفین ہوں گے، تو آپ حامی ہیں جہاد کے اس موقع پر۔ تو حمایت الفاظ سے نہیں ہوتی، اگر ہم اس آیت کے مخاطب ہیں اٹھیے وہاں سے اور جا کے لڑیے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے غلط آراء بھی ہوں تو ان غلط آراء پر دیانتداری سے عمل کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ غلطی ہو گئی اجتہادی کہ رمضان میں راتوں کو خواتین کے پاس نہیں جایا جا سکتا، لیکن پھر بھی چلے گئے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ کنتم تختانون انفسکم، خیانت مت کرو، غلط چیز بھی تھی، ہم غلط سمجھتے ہیں، تمہارے لیے رات میں بیویوں کے پاس جانا جائز ہے، لیکن خیانت نہ کرو، جو سمجھا اس پر عمل درآمد کرو۔ تو اگر جہاد آپ کے نزدیک فرض ہو چکا ہے تو پھر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کی مخالفت کر رہا ہوں، آپ جا کے لڑیں وہاں پر، آپ کیوں نہیں لڑتے جہاد کو؟ یعنی ہم عملاً ان نسلوں کو، ہمیں جہاد بھی وہی کریں گے، ہم تو یہاں سے بیٹھ کے 5 روپے ان کو بھیج دیں گے۔ جہاد فرض ہے تو ابھی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 روپے بھیجنے، کس کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے؟ جنہوں نے جہاد کیا ہے وہ جہاد کرنے کے وقت پوری ملت کو جہاد میں آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا تھا، یہی بات تو میں نے کی اور گالیاں کھائیں، یہی بات تو میں نے کی بھائی کہ آپ اگر جہاد پہ بھی جاتے ہیں تو وہ جو جہاد پر لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی ملک ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی ملت ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ سب شریک ہو جائیں، کیونکہ سورہ توبہ میں لکھا ہے بعض لوگوں نے جہاد کی مخالفت کی تھی۔ تو اس وقت مثال کے طور پر پاکستان کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں خوارج کے خلاف، آپ اگر مخالفت کر رہے ہیں تو میں سورہ توبہ کی آیت اٹھا کے آپ پہ ڈال دوں۔ یہ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ یہ ادھر ادھر کی ملاحم کی روایات، ان کا نہ سیاق پتہ نہ سباق پتہ، قرب قیامت کی علامت، اور فتح و ملاحم کے اوپر ہم نے روایتوں پہ کام کیا ہے، کبھی موقع ملے اس کو دیکھیں۔ یہ اس میں سے بیشتر روایات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، قرآن مجید وہ تصویر کشی کرتا ہے، ان کی الغار ہوگی، ہم بالکل زوال آشنا ہوں گے، یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، تو خود قرآن مجید نے بتایا ہے، اور نکلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے۔ تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں، ان چیزوں پر تدبر کریں، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، اور یہ مذہبی نیریٹیوز ایک ادھر سے اٹھایا، دوسرا ادھر سے اٹھایا، تیسرا ادھر سے اٹھایا۔ خیبر میں مثال کے طور پر، وہ خیبر کس نے کیا تھا بھائی؟ وہ خیبر اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، کس کے اذن پہ کیا تھا؟ خدا کے اذن پہ کیا تھا۔ وہاں پر نصرت کا خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نہیں مٹی پھینکتے، میں پھینکتا ہوں، وما قتلوا وما کن اللہ قتل، ہم نے قتل کیے ہیں۔ تو آپ جلا دیں درخت، تو اس کے بعد کیوں نہیں آیا بھائی؟ سوال تو میں پوچھتا ہوں پلٹ کے،
نہیں اترے نا فرشتے، تو جواب آپ نے دینا ہے کہ اگر توبہ کے مخاطبین ہم ہیں اور جہاد کے مخالفین پہ یہ وعیدیں آئی ہیں اور درخت چلانے سے فتح حاصل ہو جاتی ہے، تو آپ کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہمارے ہیں آپ سے کرنے کے۔ جی بہت شکریہ اسعد بھائی، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ حسن بھائی ہمارے اسپیشل پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔